بہروز خان نے جیسے ہی اپنی گاڑی سے قدم باہر نکالا، ایک دم سے پھولوں کی برسات نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمک رہا تھا۔ اس نے نظر بھر کر سامنے دیکھا جہاں اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے دارا خان کے ساتھ آیا تھا جو اس کا بڑا بھائی تھا۔ آج وہ پورے 5 سال بعد اپنے وطن اور اپنی حویلی لوٹا تھا۔ اماں سائنس کے گاڑی سے نکلتے ساتھ ہی اس کے ساتھ لپٹ گئیں اور بچوں کی طرح رونے لگیں۔ وہ انہیں اپنے سینے میں چھپائے دیر تک ان سے پیار وصول کرتا رہا، جس کی جدائی نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ارے میرا بچہ، دیکھو تو صحیح کیسے سوکر کانٹا ہو گیا ہے، لگتا ہے ولایت میں تو نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے دکھ سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ارے مورے کیا ہو گیا، اسے فٹنس کہتے ہیں، جیسے آپ سوکھا کانٹا کہہ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہروز خان جواب دیتا، مورے اماں کے پیچھے سے اچانک مہین نکلی۔ مورے کیا آپ بھی ساری محبت ایک ہی بار نچھاور کریں گی؟ اب میری باری ہے، پتا ہے میں نے لالا کا کتنا انتظار کیا۔ ماہین جو بہروز خان کی بہن تھی شکایتی نظروں سے اپنی اماں کو دیکھتی بہروز خان کے سینے سے جا لگی۔ ارے میری گڑیا کیسی ہے، دیکھو تو صحیح کتنی موٹی ہو گئی ہو۔ کیا تمہیں فٹنس کی صرف لفظ کا ہی پتا ہے؟ کبھی خود پر بھی ٹرائی کر لیتی۔ لگتا ہے حویلی کا سارا مکھن گھی اور پراٹھے تم ہی کھاتی رہتی ہو۔ بہروز خان پیار سے مہین کے سر پر چپت رسید کرتا بولا، اب ہٹو، مجھے سب سے باری باری ملنے دو، تم نے تو قبضہ ہی جما لیا ہے مجھ پر۔ وہ شرارت سے بولا تو مہین نے ایک گھونسا اس کے سینے میں جھڑ دیا۔ جائیں، میں نہیں بات کرتی آپ سے، اب مناتے رہنا، اتنا اچھا ویلکم کیا تمہارا اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے الگ ہوئی۔ بہروز خان اس کی ایک گھوری روز دیکھتا تھا جب بھی ان کی آپ بات اسکائپ پہ ہوتی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور سب سے باری باری ملنے لگا۔ شگفتہ بھابی جو سوگوار سی آنکھوں سے لبوں پر مسکراہٹ سجائی سے دیکھ رہی تھی، جیتے رہو بہرام۔ بہرام خان، تم نے آج پھر سے مجھے دلاور خان کی یاد دلا دی۔ تمہاری صورت، تمہارا چہرہ بالکل ان کے جیسا بن گیا ہے اب تو۔ جب وہ بالکل تمہاری طرح دکھتے تھے، وہ نم آنکھوں سے بولی تو پورا مجمع جو اس کے استقبال میں کھڑا خوشی سے ہمکنار تھا، ایک دم سے سب کے چہروں پر اداسی کی لہر دوڑ گئی۔ زرغون بیگم کی آنکھیں ایک دم سے بہنے لگیں۔ وہ ماں تھیں، سب سے زیادہ دکھ اپنے گھبرو جوان بیٹے کے بچھڑنے کا انہی کو تھا۔ پلیز اب کوئی بھی نہیں روئے گا ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، اور بھابی جان آپ اسے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کریں گی تو آپ کی تکلیفوں میں بہت تک کمی ہو جائے گی۔ مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مرا نہیں تھا بہروز خان، وہ قتل ہوا تھا، اور میں کیسے بھول جاؤں کیسے۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 2 سال پہلے کا وہ منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا جب دلاور خان کی میت گھر میں آئی تھی اور ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ بہروز خان چونکہ اسٹڈی ویزا پر لندن گیا ہوا تھا، وہ ہر وقت آ نہ سکا اور اپنے بھائی کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ اس کا اسے آج بھی افسوس تھا۔ اس نے شگفتہ بھابی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس بھابی پلیز اب نہیں رونا ورنہ میں سمجھوں گا میرے آنے سے ایک درد پھر سے جاگ اٹھے ہیں۔ ارے نہیں بہروز خان، تمہارا اس حویلی میں آنا اور رہنا مبارک ہو، جگ جگ جیو، ہمیشہ مسکراؤ۔ وہ دل سے دعا گو تھیں۔ بہروز خان کو شگفتہ کی حالت پر بہت افسوس تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ابھی تو وہ صرف 30 سال کی تھی۔ پہاڑ جیسی زندگی نہ جانے کیسے کٹے گی۔ یہ تو شکر تھا کہ اللہ نے انہیں جڑواں بچے عطا کیے تھے جن کے ساتھ وہ سارا دن مصروف رہتی اور ان کا دل بہلا رہتا، کیونکہ دلاور کے قتل کے بعد زرغون بیگم نے انہیں اپنی بیٹی بنا لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت 2 بچوں کی ماں تھی، کشف اور سجاول خان، جن کی عمر 4 برس تھی۔ وہ اپنے چچا بہروز خان سے لپٹ کر پیار بٹورنے لگے تھے۔ بہروز خان ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکا اور دونوں کی گالوں پر باری باری پیار کرنے لگا۔ وہ معصوم سے فرشتے باپ کے سائے سے محروم کر دیے گئے تھے۔ واقعی شگفتہ کا دکھ بہت بڑا تھا۔ وہ ان کو پیار کر کے اوپر اٹھا کر ارد گرد نظر دوڑائی، بابا صحیح نظر نہیں آ رہے، ضرور کسی زمینی معاملے میں الجھے ہوں گے کہ بیٹے کے آنے کے بھی نظر انداز کر گئے۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، ارے تمہیں پتا تو ہے کہ اسفندیار خان کے نزدیک سب سے اہم کیا ہے؟ آپ ابھی آ جائیں گے، وہ صبح سے انتظار کر رہے تھے تمہارا، مگر انہیں کیا ضروری کام سے جانا تھا۔ باہر زمینوں میں مزاروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہی کو سلجھانے گئے ہیں۔ زرغون بیگم نے وضاحت دی تو وہ سر ہلا گیا۔ ارے زرغون بیگم، آتے ساتھ ہی ہمارے گیلے شکوے شروع کر دیے آپ نے۔ ہمارے بیٹے سے ایک دم سے اسفندیار وہاں پہنچے اور اپنی دونوں باہیں پھیلا لیں۔ آؤ آؤ میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ تمہیں کیا پتا کہ میں نے تمہیں کس قدر یاد کیا۔ ارے میں تو تمہیں فلائٹ بھیجنے کے حق میں بھی نہیں تھا، بس جتنی ڈاکٹری پڑھنی تھی ادھر ہی پڑھ لیتے، بلکہ کیا ضرورت تھی ان جھمیلوں میں پڑھنے کی۔ اپنے باپ دادا کی زمینیں اور جائیدادیں کیا کم ہے کہ تم پڑھائیوں میں پڑ گئے، انہیں سنبھالو۔
اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان کہاں۔ وہ زور سے بہروز خان کے سینے سے لگے اور بہروز خان باپ کی شفقت پا کر جیسے مکمل ہو گیا۔ بابا صاحب آپ کا واقعی آرام کرنے کا وقت ہے، اب میں آ گیا ہوں نا، سارے معاملات خود ہی دیکھ لوں گا۔ اور زمین جائیداد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دے، اور ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی شفا رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑے رتبے کی بات ہے بابا، اس نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ اچھا تو پھر ایک آدھ آپریشن میرا بھی کر دو، وہ کہکا لگا کر ہنسے تو پورا مجمع مسکرانے لگا۔ ارے اللہ سے خیر مانگے خان صاحب، کہ آتے حصہ کی باتیں اس سے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس جو بھی ڈاکٹری سیکھی ہے وہی کافی ہے، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، اب تو تمہاری شادی کرنی ہے، ترس رہی ہوں میں اس حویلی میں خوشیاں دیکھنے کے لیے، ورنہ دلاور کے جانے کے بعد تو ہر طرف اداسی پنجے گاڑ بیٹھی ہے۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی تو بہروز خان نے انہیں پھر سے ساتھ لگایا۔ چلے پہلے اندر تو جانے دیں، شادی کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ وہ سب لوگوں کی ہمراہی میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ایک دم سے کسی سے زور سے ٹکرایا۔ اس سے تو کوئی اثر نہیں ہوا، مگر جس سے وہ ٹکرایا تھا وہ فرش بہت سرخ ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا جگ آدھا بہروز خان پر چھلکا اور آدھا فرش پر، مگر اصل تشویش تو یہ تھی کہ جگ ٹوٹ چکا تھا اور کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی کلائی میں چپ گیا تھا اور سرخ مایع سا نکلنے لگا۔ اس سے پہلے بہروز خان اس کی طرف جھکتا اچانک سے شگفتہ بابی جارحانہ انداز سے آگے بڑھی اور اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہروز خان کے اوپر پانی پھینک دیا۔ ارے منحوس، آتے ساتھ بس شگونی کر دی، کانچ توڑ کر۔ دماغ کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کہ حویلی کے کسی فرد کے سامنے یوں دندناتی ہوئی نہ آیا کرو، تمہاری شکل دیکھ لی تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ چل معافی مانگ، آنسو پاؤں پڑ۔ بہروز خان شگفتہ بھابھی کا اس قدر جارحانہ انداز دیکھ کر جیسے دنگ رہ گیا تھا، اور وہ جس کے بال جھنجھوڑ رہی تھی کپ کپاتے لبوں اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے درمیان ہاتھ جوڑے فریاد کرنے لگی۔ خون کی ایک لہر سی اس کے سفید کلائی سے نیچے لڑکنے لگی، ایک قطرہ فرش پر گرا اور بہروز خان کی برداشت جیسے جواب دے گئی۔ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ ہٹے پیچھے، آپ دیکھ نہیں رہی اس کی کلائی کس قدر زخمی ہے؟ وہ اس نازک سی لڑکی کو شگفتہ بھابھی سے الگ کرنے لگا جو ان کے شکنجے میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپڑانے لگی۔ ارے بہروز خان، تم درمیان میں مت پڑو، مر نہیں جائے گی، جس طرح سے زخم ہی تو لگا ہے۔ زرگون بیگم نے بہروز خان کا کندھا تھاما، وہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اما صحیح آپ بھی اسے کم از کم انسان تو سمجھے، آپ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کروں۔ بہروز خان، تم بلائی جا کر اپنی خاندان کی روایتوں کو کیسے بھول گئی؟ اسفند خان جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے ایک دم سے گرجدار آواز کے ساتھ بولے تو پورے مجمع میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ مجھے ان فرسودہ روایات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ میں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں جہاں بھی کچھ غلط دیکھوں گا اسے روکنے کی کوشش ضرور کروں گا بابا سائیں۔ وہ آتے ساتھ اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں کہنے لگا، دیکھا، میں نہیں کہتی تھی کہ یہ کوئی جادوگرنی ہے، کسی کا بھی دل مٹھی میں لے سکتی ہے۔ اگر یہ میرے شوہر کے خون بہا میں نہ آئی ہوتی تو میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں کے سامنے نہ رکھتی۔ شگفتہ بھابھی ایک بار پھر سے بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جپٹی جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ بہروز خان، اسے چھوڑو، تم آؤ میرے ساتھ چلو۔ زرگون بیگم نے اپنی نظروں میں سخت تنبیہ پھر بھر کر اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اندر لے جانے لگی۔ بہروز خان ایک نظر اس لڑکی پر ڈالے آگے بڑھ گیا، وہ بھی آتے ساتھ ہی کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن کریٹ کر کے سب کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس موم سی لڑکی کو نظر انداز کر گیا جس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا درد رقم تھا۔ بہروز خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم ہم سب سے مختلف ہو، اوپر سے پڑھ لکھ کر ہم تمہاری سوچ اور خاندان کے لوگوں کی سوچ سے کافی بدل چکی ہے، مگر میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی ہمدردی ہر ایک کے لیے مت رکھو، وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنے بیٹے کی لاش آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ اس کا بھائی تو اسے بے دردی سے مار کر فرار ہو گیا، اس لیے جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خون کے بدلے لڑکی دی جائے گی۔ زرگون بیگم بہروز خان کو اپنے کمرے میں بلا کر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس لیے تم اس لڑکی سے دور رہنا تو اچھا ہے، اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حق ہمیں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں سائیں؟ ایک ایسی لڑکی جس کا قصور صرف اس کے بھائی کی بہن ہونا ہے، جس بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی قصور نہیں، اور اس کی عمر دیکھی ہے آپ نے، اتنی چھوٹی سی، وہ 20 سال کی بھی نہیں لگتی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں نہ جانے کیسے کیسے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتی ہیں، اور اس کی آنکھیں کیسے ویران اور بنجر ہو گئی ہیں کہ اس کی آہ نہیں لگے گی ہمیں۔ بہروز خان کو اس کی آنکھیں نہیں بو رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت پاکستان میں ہوتا جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کی زندگی کو برباد نہ ہونے دیتا۔ اسے ماہی نے ساری حقیقت سے آشکار کیا کہ بھائی کی موت کے بدلے مہر و نساء ونی ہو کر ہماری حویلی آئی، مگر بہروز خان نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، بس سنا ہی تھا۔ اسے لگا تھا شاید کوئی بڑی عمر کی لڑکی ہوگی جو اس کے بڑے بھائی اور دارا خان کے نکاح میں آئی ہوگی، اور اسے یہی بتایا بھی گیا تھا، مگر وہ لڑکی تو وہ مشکل 18-17 سال کی تھی اور دارا خان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، مگر جو اگلی بار زرگون بیگم نے بہروز خان کو بتائی، اسے سن کر اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔ کیا مطلب اماں سائیں؟ کیا وہ دارا بھائی کے نکاح میں نہیں آئی؟
ارے بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، دارا کی ایک بیوی ہے، بھلا وہ برداشت کرتی، چاہے وہ لڑکی بنی ہو کر ہی کیوں نہ آئی ہو، کوئی بھی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی، اس لیے ہم نے مجبوراً اس کا نکاح خوشدل خان سے کر دیا۔ کیا مطلب خوشدل خان سے کر دیا؟ دارا بھائی کے بڑے بیٹے سے جو بمشکل 12 سال کا ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا ظلم تو نہ پر کیوں کیا؟ صرف ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے؟ کیا مطلب ہے تمہارا بہروز خان؟ کیا تمہارے بھائی کی موت صرف ایک قتل ہے تمہارے لیے؟ ارے ہم سب لوگوں کی زندگیاں اس کے جانے کے بعد کس قدر غمگین ہو گئی، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تم نے اپنی ڈاکٹری میں مصروف تھے، مگر اما سائیں قتل کے بدلے میں آپ نے دو معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ خوشدل خان تو ابھی بالکل بچہ ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ دلہن ہوتی کیا ہے، شادی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو نہ جانے اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ ارے کیا اثر پڑنا ہے، اس کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے جب وہ اپنی عمر کو پہنچے گا۔ آپ کتنے ظالم لوگ ہیں، اف گوڈ میں کہاں آ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ اچھا اب زیادہ ٹینشن سوار مت کرو ذہن پر، اور خبردار جو آئندہ اس لڑکی کے قریبی پٹکے تو نہ ہی ہمدردی دکھانا، کیونکہ شگفتہ ہمارے گھر کی بڑی لاڈلی بہو ہے، اور جو غم اور تکلیف سے ملی اللہ وہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اس کا رویہ مہرونسا کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی موت کا غصہ اس نے کسی پر تو نکالنا ہے نا۔ اما سائنہ جانے کیا تعویلیں گھڑ رہی تھی، اور بہروز خان کے دماغ کی سوئی صرف ایک جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشدل اور مہرونسا کیسے؟ مہرین کی بچی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ مہرونسا دارا بھائی کی بنی میں آئی ہے۔ بہروز خان کو کسی کل چین نہیں مل رہا تھا، اب وہ اما سائنہ کے کمرے سے نکل کر مہرین صاحبہ کی کلاس لینے آ پہنچا، اور بھائی کے ان چکروں میں پڑ گئے ہیں آپ، ان معاملات سے دور ہیں، پتہ ہے آپ کو مجھے بھی یہ سب کچھ پسند نہیں، میں بھی ان فرسودہ سی روایات سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، مگر میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس حویلی پر اور پورے خاندان میں صرف اور صرف بابا سائیں اور دارا بھائی کی حکومت ہے، ان کی مرضی کے خلاف اگر ہم بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ ہمارے خلاف مخالف ہو جائیں گے، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ دارا بھائی کے نکاح میں نہیں۔ آپ نہیں جانتے دارا بھائی عورتوں کے معاملے میں بہت شفاق ہیں، اور خوشدل تو بھی بچہ، اس نے مہرنسا کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں البتہ اس حویلی میں جو بھی اس کی ہمدردی کرنے کا سوچتا ہے، شگفتہ بھابھی فوراً سے بابا سائیں کو شکایت لگا دیتی ہے، اور وہ بندہ آخر میں نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ میں ایسا کر چکی ہوں، اسے آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ اس معاملے سے دور رہیں، اور اب آپ آ گئے ہیں تو ذرا بابا جانی سے میری سفارش کر دیں، مجھے آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، آپ کی طرح بہت آگے تک جانا ہے۔ مگر بابا سائیں مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں اتنی پڑھائی کافی ہے، اب تمہاری شادی کرنی ہے، اور نروٹے پن سے بولی بہروز خان جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مہرونسا کے علاوہ اس حویلی میں بہت سارے مسئلے تھے، اسے وہ بھی نپٹانے تھے۔ تو اچھا ہے نا، شادی کی عمر تو ہو گئی تمہاری، مجھ سے صرف 3 سال ہی چھوٹی ہو، اب تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 2-3 عدد بچوں کے باپ بن گئے ہیں۔ ابھی تک تو آپ ہی کما رہے ہیں، اور میں تو آپ کی شادی سے پہلے شادی نہیں کروں گی، بس میں نے فیصلہ کر لیا، وہ حتمی آجی میں بولی تو بہروز خان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ 26 سالہ مہین خان اس کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بہن تھی، کیونکہ ان دونوں کی سوچ تقریباً ملتی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے بال میں انگلیاں چلائیں اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا پڑھنا چاہتی ہو، ہم کل ہی اچھی سی یونیورسٹی میں جائیں گے اور تمہارا ایڈمیشن کروائیں گے، آج کل ویسے بھی ایڈمیشن اوپن ہے۔ کیا سچ میں لالا، میں آگے پڑھ سکوں گی؟ اما سائیں تو میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو جتنی تیاریاں کرنی ہیں کرنے دو، مائیں تو بیٹوں کی پیدا ہوتے ہی ان کا جہیز بنانے کی فکروں میں لگ جاتی ہیں۔ اس نے جیسے تسلی دی، مگر مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز بھائی کچھ کرے نا۔ اچھا تمہارا لالا آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گا، بس تم کل تیار رہنا، جہاں جس یونیورسٹی میں بھی تم کہوگی میں وہاں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس سے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا، اور مہین ایک دم سے جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بہروز خان کی بات اتنی آسانی سے ٹالی نہیں جا سکتی۔ وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے نکالنے لگی جو اسے کل پہن کر جانے تھے۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جہازی سائز بیڈ پر نیند دراز کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ارے بہروز خان بیٹا آؤ، میں سوچ رہا تھا تمہارے آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جائے، اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بہروز خان مسکرا کر ان کے پہلو میں آ کے بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر لگائے۔ بابا سائیں آپ میرے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خیر تو ہے بہروز خان، بڑے مکھن لگائے جا رہے ہیں، میں نے تو سنا تھا کہ ولایت میں مکھن نہیں ہوتے۔ ارے آپ نے کہاں سے سن لیا، وہاں پر سب کچھ ملتا ہے، مگر ایک چیز نہیں ملتی، اور وہ ہے اپنے، جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اسنا یار خان ایک دم سے مسکرا دیے، بہروز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بولو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تم لمبی چوڑی تمیل اس وقت باندھتے ہو جب اپنے بابا سائیں سے کچھ بڑا مانگنا چاہتے ہو، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، خون ہو تم میرے۔ بہروز خان ایک دم سے مسکرا دیا، واقعی باپ باپ ہی ہوتا ہے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا، بس ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح میری بات مان رکھیں گے۔ وہ اتنے مان سے بولا کہ حسن خان نے اسے اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ اگر اس طرح سے کہو گے تو کوئی بھی بات نہیں ٹالوں گا، جان بھی لو گے تو بھی حاضر ہے۔ ارے بابا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی اللہ دراز کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ بس میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مائن جو کہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے میرے جیسے شوق پالی ہیں، اور پڑھنا لکھنا اتنا برا بھی نہیں ہوتا، آپ اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ زمانہ بدل گیا ہے بابا سائیں، اب جہالت والا دور نہیں رہا جب عورتیں گھر میں رہتی تھیں۔ بہروز خان عورتوں کو گھر میں رکھنا جہالت نہیں ہوتی، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا
کہ وہ مردوں کے سکون کا ذریعہ بنے اور مرد ہمیشہ اس کا سرپرست رہے۔ رہی ماہین کی بات، تو زرگون بیگم کو اس کی شادی کا بھوت سوار ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ پڑھنے دو بچی کو، مگر اسے تو اس کا فرض پورا کرنے کی جلدی ہے، اور بیٹیوں کو ویسے بھی جلدی رخصت کر دینا چاہیے۔ بابا شادی بھی ہوتی رہے گی، مگر اسے بھی پڑھنا ہے۔ میں کل ہی اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی کروانے جا رہا ہوں، اور آپ وعدہ کریں ہم منع نہیں کریں گے، کیونکہ میں پہلے ہی آپ سے وعدہ لے چکا ہوں۔ اسد خان کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ بڑے میسنی ہو تم بہروز خان، سارا کچھ طے کر کے بس مجھے بتانے ہی آئے تھے؟ بہروز خان بھی مسکرانے لگا۔ جی بابا سائیں، کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا نا؟ ہاں ہاں بالکل، جاؤ جہاں مرضی اس کا داخلہ کرواؤ، مگر یہ خیال رکھنا ہمارے گھر کی عزت ہے، ہماری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ ہدایت کرنا نہیں بھولے۔ اب فکر رہیں، بے فکر رہیں بابا سائیں، ماہین بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہے، کبھی بھی اس کا سر شرم سے نہیں جھکائے گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے اسد خان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا جیسے وعدہ کر لیا ہو۔ وہ جیسے ہی بابا سائیں کے کمرے سے نکلا تاکہ ماہین کو خوشخبری سنا دے کہ اچانک نکڑ والے کمرے سے دبی دبی سی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی قدم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ یہ کمرہ کس کا ہے اور یہ آوازیں تو کسی عورت کی ہیں؟ وہ ایک دم سے الجھا، قدم قدم چلتا جیسے دروازے کے قریب گیا اور کان لگا تو اگلا سانس لینا بھول گیا، کیونکہ کمرے کے اندر سے ایک مرد اور عورت کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسے یہ سمجھانے میں کوئی دیر نہ لگی کہ یہ کس نوعیت کی آوازیں ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہروز خان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تو آوازوں کو جیسے بریک لگ گئی اور اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ دروازہ مسلسل پیٹتا جا رہا تھا، اور جیسے دروازہ کھلا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بہروز خان کا جسم زلزلوں کی ضد میں آ چکا تھا۔ دارا بھائی آپ؟ اس نے جیسے بے یقینی سے سوال کیا، کیونکہ ان کا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کس کام میں لگے تھے۔ بہروز خان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی مٹھیاں بیچ کر اسے جھڑک کر پوچھا۔ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے نا، شاہینہ بھابی کے ساتھ۔ تم مجھے مت سمجھا، مجھے کہاں آنا چاہیے؟ جاؤ جا کر آرام کرو، تھکے ہارے آئے ہو آج ہی سفر سے۔ وہ ذرا نرمی سے بولے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، آپ پلیز ہٹیے یہاں سے۔ وہ دارا بھائی کو پیچھے ہٹاتا جیسے ہی کمرے میں اندر داخل ہوا، ایک دم سے نظر جھکا گیا، اس کا چہرہ مارے حد تک کہ سرخ پڑ گیا اور شرم سے سر جھک گیا۔ اسے واقعی یہ امید نہیں تھی کہ دارا بھائی اس حد تک بھی شفاق ہو سکتے ہیں۔ سامنے مہرون نساء پھٹے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو ایک مظلوم کی آنکھیں کہتی ہیں۔ بہروز خان نے جلدی سے اپنی سیاہ چادر اس کے اوپر ڈھک دی۔ یہ کیا کر رہے ہو بہروز خان؟ میں نے تمہیں کہا ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس عورت کی اوقات میں آج اسے اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ بہروز خان کا چہرہ ایک دم سے غصے سے بھر گیا۔ آج سے پہلے وہ دارا بھائی کے سامنے ہمیشہ احترام کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر وہ اس کے لیے قابل احترام نہیں رہے تھے۔ بھائی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی، انسانیت سے اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ ایک مظلوم بے بس لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا دو چار کتابیں کیا پڑھ گئے تو مجھے انسانیت پر لیکچر دینے لگ گئے؟ اب یہ وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دارا بھائی اپنی صحت پر آئے تھے، مگر بہروز خان فیصلہ کر چکا تھا وہ کسی بھی قیمت اس لڑکی کو اس کے ہاتھ کا کھلونا بننے نہیں دے سکتا۔ دارا بھائی یہ آپ کی بہو ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی، آخر کچھ تو رشتے کا پاس رکھیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے اور اس کی سزا طے کرنے کی صرف اور صرف میں حقدار ہوں۔ ارے واہ دارا بھائی، کیا یہاں کوئی جنگل کا قانون چلتا ہے جس کے حکمران آپ ہیں؟ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس لڑکی کو ہاتھ میں لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ وہ دونوں خان آمنے سامنے تھے اور دونوں کی آنکھوں میں ہی خون اتر رہا تھا، اور میرونیسا فرش پر بیٹھی کپ کپائے جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے والا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہر کسی کا ظلم اور عذاب سہتی آ رہی تھی، مگر آج تک اس کے ساتھ کسی نے اس طرح کی زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس حویلی کے مردوں کی نظروں میں ایک غلیظ اور ردی کا مال تھی جس پر وہ دوسری نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کا نکاح دلخوش سے ہوا ضرور تھا، مگر وہ صرف 12 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس حویلی میں صرف وہی اور ماہین ہی تھے جو اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، وہ بھی دوسرے سے چھپ کر۔ وہ حویلی سے اٹھ کر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رات گزارتی تھی جہاں ساری رات اسے مچھر کاٹتے تھے اور پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر وقت اذیت اور تکلیف دی جاتی جو ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو دی جاتی، مگر آج تک اس کی زبان نے کوئی شکوہ نہیں کیا کیونکہ اس کی عزت محفوظ تھی۔ وہ اسی پر شکر گزار تھی، مگر نہ جانے کیوں آج دارا خانے سے اس کمرے میں بلایا تھا، کہا تھا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لائے، اور جیسے وہ چائے کے کمرے میں داخل ہوئی تو دارا خان نے وہی چائے اس کے ہاتھوں میں ڈیل دی۔ اس کے تو روح تک لرز گئی۔ پہلے شگفتہ بیگم اس کے ساتھ اس طرح ظلم کرتی تھی اور اب دارا خان بھی جبر پر اتر آیا تھا، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں، وہ کچھ زیادہ ہی پی کر آیا تھا شاید اپنے بھائی کی آنے کی خوشی میں، اس لیے وہ اپنا سارا نشہ اس مظلوم پر اتارنا چاہتا تھا، اس پر بھوکے شیروں کی طرح جھپٹا تھا۔ مہرونی سا کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر دارا خان پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہر حد پار کرتا ایک دم سے دروازہ بجنے لگا اور اس نے شکر کا سانس لیا جب سامنے بہروز خان کھڑا تھا۔ اس سے پہلی نظر میں ہی بہروز خان کا ایک اچھا انسان معلوم ہوا تھا جو اسے حویلی کے مردوں کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عورتوں کے لیے عزت و احترام تھا، مگر وہ اس کے طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی وجہ سے عادت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر آج جب بہروز خان نے اس کے وجود پر کالی چادر ڈالی تو میرونیسا کو لگا جیسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے عورت کے جسم کے بھوکے، بلکہ کچھ مرد اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہوتے ہیں،
اور بہروز خان انہی مردوں میں سے تھا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے دونوں بھائیوں کو روبرو کھڑے ہوتے دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ جب آوازیں کمرے سے باہر گئیں تو ایک دم سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے جیسے یہاں کوئی تماشا لگا ہو۔ زرغون بیگم اور عثمان یار خان بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں صورتحال کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بہروز خان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور دارا تم اس لڑکی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ عثمان خان کی گرجدار آواز نے دونوں کے بھائیوں کو خاموش کر دیا جو ایک دوسرے کا گریبان تک پکڑنے کو تیار تھے۔ بابا صاحب یہ تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ یہ سب مہرونسا کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ بہروز خان نے عثمان خان کو مخاطب کیا۔ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم بتاؤ تم درمیان میں کیوں کودے؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ پہلے ہی دن تم نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی میں زندہ ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ عثمان خان کی آواز نے بہروز خان کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کروا دیا۔ پہلے آپ دارا خان کو یہاں سے نکالیے اور اپنے اپنے کمرے میں بھیجیے، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا کیونکہ میں اس حویلی میں اس طرح کا کام کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ میری رگوں میں خان قبیلے کا خون ہے، ایک غیرت مند خان، اور بابا صاحب میں ایسی غیرت کی امید آپ سب لوگوں سے کرتا ہوں۔ بہروز خان نے تپتے لہجے میں کہا۔ بہروز خان تم چلو میرے ساتھ۔ زرغون نے بہروز خان کا ہاتھ تھام لیا کیونکہ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں غصہ دیکھ چکی تھی، نہیں چاہتی تھی وہ پہلے ہی دن اپنے بیٹے پر اس طرح کوئی غصہ یا تاب نچھاور کریں، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ میں تمہیں کیا کہا تھا اس معاملے سے دور ہو، تمہارے بابا اور دارا خان خود ہی نپٹ لیں گے، تم چلو میرے ساتھ، یہ میرا حکم ہے۔ زرغون بیگم نے بہروز خان کو جھنجھوڑا تو ایک نظر مہرونسا پر ڈال کر کہنے لگا، اٹھو مہرونسا تم بھی میرے ساتھ چلو گی کیونکہ مجھے دارا بھائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ اور دارا خان کا تو جیسے خون کھول اٹھا، اس نے بہروز خان کے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے خون کے قریب کیا۔ بہروز خان تمہاری ڈاکٹری نے تمہیں بڑے اور چھوٹے کا احترام تمہاری نظروں میں بلا دیا اور مجھے یاد کروانا اچھی طرح سے آتا۔ وہ شراب کے نشے میں بہتا جا رہا تھا۔ بہروز خان نے ایک جھٹکے سے اپنا کالر سے چھڑوایا۔ اگر آپ نے اس لڑکی کی طرف ایک آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں نکال گا، یہ بہروز خان کا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بٹا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی کسی کی نصیحتوں کو نہیں سننا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بابا مہرونسا کا معصوم چہرہ، التجائیہ آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی اور اس کا خون جیسے بوائلنگ پوائنٹ پر تھا۔ اس کا دل اور دماغ جیسے ایک جنگ میں تھا، نہ جانے کون جیتے گا وہ جانتا نہیں تھا۔ دارا خان کیا ضرورت تھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے اپنی حیوانیں لٹانے کی؟ یہ نہیں سوچا کہ 2 بچوں کے باپ ہو تم؟ شرم کرو، اتنا ہی خون ابال اٹھ رہا تھا تو حویلی سے باہر کہیں منہ ماری کراتے۔ عثمان خان دارا کو اپنے کمرے میں بلا کر جھڑک دیتے اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ بابا سائیں میں بہک گیا تھا، اگر نشے میں نہ ہوتا تو کبھی بھی اس 2 کڑی کی لڑکی کے قریب نہ جاتا جس کی اتنی اوقات نہیں کہ دارا خان اس کو وقت گزاری کے لیے بھی استعمال کرے۔ نشے میں اس کا غرور نہیں ٹوٹا تھا اور وہ اب گردن تان کر کھڑا تھا اور آج کے بعد بہروز خان سے بھی محتاط رہنا میں اس کی آنکھوں میں بغاوت کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، اسے شاید دیکھ کر تم ہی مشکل میں پڑو گے۔ تو خان نے گہری سانس بھر کر کہا، تو کیا اپنے چھوٹے بھائی سے ڈر جاؤں نا بابا سائیں؟ دارا خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کی گردن جھکنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ اپنی گردن کا جو سریا ہے نا اپنے سے کم تر لوگوں کے سامنے دکھایا کرو۔ دارا خان اپنی حد کبھی نہ بھولنا، ابھی تم مجھے شاہینہ کے سامنے بھی 100 تعویلیں کرنی ہے۔ پتہ ہے نا وہ کسی کی بیٹی ہے، افتخار شاہ کی بیٹی، جس کو آدھی زمین پر تو تم قابض ہو۔ تمہیں یہ بے وقوفی کرتے ہو ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ جاہل انسان، اب دور ہو جاؤ میری نظر سے۔ وہ ایک دم ناگواری سے بولے تو دارا شاہینہ کے نام سے ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اس کی ناراضگی واقعی مول نہیں لے سکتا تھا۔ بابا صاحب وہ بیوی ہے میری، میں اسے سمجھا لوں گا خود ہی، اب اس کی فکر مت کرے۔ اور بہروز خان سے کہہ دے کہ آئندہ میرے سامنے زبان درازی نہ کرے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اچھا خاصا موقع اس کے ہاتھ سے گیا تھا، آج اسے افسوس لگا تھا اور بہروز خان پر غصہ الگ سے۔ ناشتے کی ٹیبل پر تناؤ بھرا ماحول تھا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بہروز خان سکون سے کھانا کھانے میں بس بیزی تھا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دارا کا موڈ بے حد خراب تھا کیونکہ شاہینہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آئی تھی اور عثمان خان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بہروز خان چور نظروں سے مہرونسا کو ضرور دیکھ لیتا، اس کے ہاتھ صرف سرخ تھے، یوں جیسے کوئی گرم چیز ان پر پڑی ہو، اور چہرے پر بار بار تکلیف کے اثرات تھے، مگر وہ آہ نکالے بغیر سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ بہروز خان تم شہر میں اپنا کلینک بنانے کا سوچ رہے تو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی ضروری سامان لینا ہو اس کی ایک لسٹ بنا دو، دارا خان تمہیں ہر چیز پہنچا دے گا۔ کیونکہ دارا خان انہوں نے دارا پر نظر ڈالی، شاید کل رات والا منظر یاد کر رہا تھا۔ جی بابا سائیں، جو حکم آپ کا ہو۔ بہروز خان سے نظر ملائے بغیر ہی بولا، نہیں بابا سائیں، میں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ہی اپنا سارا سیٹ اپ کروں گا، یہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں، اور اگر کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کی دوا کروانے کی بجائے صبر کے گھونٹ بھر کر آ جاتا ہے، اور میں ایسے ہی مظلوم لوگوں کی علاج فری میں کروں گا۔ اس کا اشارہ شاید مہرونسا کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ دل میں عجیب سی ٹیس سی اٹھی مگر وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے اس سے ہمدردی کر کے بابا سائیں کو فی الحال اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر عثمان خان کے چہرے پر ناگواری ہوئی۔ اچھا، ڈاکٹری کی تعلیم پر لاکھوں روپے اڑا کر اب تم مفت میں علاج کرو گے، لوگوں کا کیا دماغ تو نہیں چل گیا تمہارے؟ ارے بابا صحیح، آپ کو کب سے روپے پیسے کی فکر ہونے لگی؟ آپ کے بخول تو ہماری زمینیں جائیدادیں اتنی ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تب بھی ختم نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں اپنے ہی خرچے پر کلینک وغیرہ بنا لوں گا۔
کچھ ہاسپٹل اور این جی او سے بات ہوئی ہے میری، وہ بھی تعاون کریں گے، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں۔ اس کا سکون قابل دید تھا اور دارا کو جیسے آگ لگ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، ہم کوئی بکاری تھوڑی نہ ہے، ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ اس کی انا کو جیسے گوارا نہیں تھا، ارے دارا بھائی آپ تو بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ این جی اوز اور اس طرح کے فلاحی ادارے اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس سے مانگنا کوئی بھیک مانگنے کے برابر نہیں ہوتا، مگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وہ ناگواری سے بولا، ہاں ہم تو ٹھہرے جاہل گوار، تمہاری موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی، تم اپنی ڈاکٹری مجھ پر جھاڑنے کی کوشش بھی مت کرو، بس اب شروع نہ ہو جاؤ تم دونوں۔ زرگون بیگم نے ناگواری سے ڈانٹا، دیکھ لو زرگون بیگم، یہ دونوں بیٹے ہمارا بازو ہیں جو آپس میں ہی لڑنے پر مرنے پر تیار ہے، نہ جانے میرے بعد کیا ہوگا، خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ زرگون بیگم ایک دم سے جذباتی ہو گئی۔ بہروز خان تم ذرا اب میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایک دم سے اٹھے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہرام خان بھی ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ دیکھو بہروز خان، تم میرے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بیٹے ہو اور دارا بہت چھوٹے ہو، مانا کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، اس کے اصول مجھے بھی نہیں پسند، مگر پھر بھی میں اس کی عزت کرنا تم پر واجب ہے۔ اماں سائیں حویلی میں کہیں بھی کوئی بھی غلط کام کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بس بہروز خان، بس اب زیادہ وکالت مت کرنا اس لڑکی کی، اور میں نے تم سے پہلے دن ہی کہا تھا اس سے دور ہو، اب اپنے کلینک وغیرہ بنانے پر فوکس کرو۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلدی تمہاری شادی کروں گی، تمہاری اور مہین کی شادی میں ایک ساتھ کرنے کا سوچ رہی ہوں، بہت دھوم دھام سے۔ وہ مسکرا کر بولی، اماں سائیں ابھی مجھے اپنے کیریئر پر فوکس کرنے دے، اور مہین بھی آگے پڑھنا چاہتی ہے، پلیز اسے پڑھنے دے۔ ارے بیٹا، بہت ہو گئی پڑھائیاں، اور یہی عمر لڑکیوں کے لیے مناسب ہوتی ہے، تمہارے لیے بھی خیال سے اب 30 سال کے ہو گئے ہو، کیا بوڑھے ہو کے شادی کراؤ گے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، کیا آپ کو میں ہینڈسم نہیں لگتا؟ برا لگتا ہوں؟ اسے جیسے برا لگا۔ ارے میں لال، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، چن کر دلہن لاؤں گی تمہارے لیے، بس تم ذرا اپنے کلینک بنانے سے فارغ ہو جاؤ۔ زرگون بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی تو وہ مسکرا دیا، وہ فی الحال صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ بہروز خان کو پاکستان ایک ماہ ہو چکا تھا، وہ اپنے گاؤں میں کلینک کھولنے کے بجائے ہاسپٹل بنانے کی تگودوت میں لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ گاؤں کے لوگ بہت ہی کم پرسری کا شکار ہیں، یہاں تو طاقتور قبیلے تھے جو آپس میں دشمنوں اور جھگڑوں میں اس قدر مصروف رہتے کہ غریبوں اور مزاروں کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ وہ تو جیسے ان طاقتور لوگوں کے غلام تھے۔ آدھے گاؤں پر اور زمینوں پر باپ اور دادا بھائی کی حکومت تھی، اور دوسرے حصے پر ذوالفقار علی شاہ کی حکومت تھی۔ یہاں کوئی مسیحا نہ تھا، بس جلاد ہی بستے تھے، اس لیے بہروز خان نے مسیحا بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس قبیلے کے سسٹم اور جہالت کو ختم تو نہیں کر سکتا، مگر کم از کم جو اسے کرنا تھا وہ تو کر سکتا تھا۔ وہ دن رات مصروف رہتا ہاسپٹل کی بلڈنگ کے لیے، زمین کا انتخاب، اور پھر انجینئر کی مدد سے عمارت کا ڈھانچہ بنانے کا کام، اور اس کی تشکیل وقت اور محنت طلب کام تھا، اور اسی کام میں جتا ہوا تھا۔ آج بھی رات کے 11 بجے حویلی لوٹا تھا، اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ کچن میں جھانک کر دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ محروسہ برتنوں کا ڈھیر سنک پر دھونے میں مصروف تھی، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ محروس سے وہ کم ٹکراتا، مگر جب بھی اسے دیکھتا وہ کسی نہ کسی کام میں بزی ہوتی تھی۔ وہ بنا چپ چاپ چلتا، اس کے بالکل پیچھے کھڑا، اور ہلکی سی سرگوشی میں اس کا نام پکارا تو ایک دم یوں ڈر کر پڑی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے گیلے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بہروز خان کے سینے سے جا لگے اور اس کی شرٹ پر ہلکا سا نشان چھوڑ گئے۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ بہروز خان کو یوں لگا جیسے اس نازک سی لڑکی کا سانس رک گیا ہو۔ اٹس اوکے، جسٹ ریلیکس۔ کیا ہو گیا ہے مہرو، آپ نے کون سی کوئی گناہ کیا ہے؟ غلطی تو میری تھی جو میں نے بغیر بتائے آپ کے پیچھے آ گیا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے شرمندہ سا لگ رہا تھا، اور محروسہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ ارے آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ آپ بڑے لوگ ہیں، کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے، حکم کریں، کیا آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ جیسے بکلا گئی تھی، اور بہروز خان اس کا کہاں سے لڑکی کی حیرت سے دیکھنے لگا، نہ جانے کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، معافی ایک شرط پر ملے گی آپ کو، وہ اس کے آگے جھکتا بولا، انداز میں شرارت سے بھر گئی۔ جی بولیں، وہ مزید اپنے آپ سے سمٹی۔ 2 کپ کڑک چائے کے بنائے، اگر مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پسند آ گئی تو سمجھے آپ کو معافی مل گئی۔ اور وہ حراست سے دیکھنے لگی، جی آپ ذرا ہٹیے، میں بناتی ہوں۔ بہروز خان کو اس قدر اپنے قریب آ کر وہ بھی زیادہ نروس ہو گئی تھی، مگر بہروز خان کو تو جیسے مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کر کے۔ وہ کچن کے دروازے کے ساتھ فرصت سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھنے لگا، اس کی ساری تھکن جیسے اترتی محسوس ہونے لگی۔ وہ چائے بنا کر فارغ ہوئی تو کپ میں ڈالنے لگی۔ مس بہرو، میں نے آپ سے 2 کپ کہے تھے، میرے سر میں زوروں کا درد ہے جو 2 کپ سے اترے گا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا جیسے ڈرامہ کرنے لگا۔ محروسہ ذرا سا حیران ہوئی، مگر اس نے حکم کی تعمیل کو ٹرے میں 2 کپ بھاپ اڑاتی چائے سے جا کر اس کے سامنے آئی۔ بہروز خان کچھ پل اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ کیا آپ یہ چائے اوپر میں کمرے تک لے آئیں گی مس مہرونیسا؟ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے یہ ٹرے اٹھائی نہیں جائے گی۔ وہ ایک ہاتھ اپنی گد میں رکھتا جیسے ایکٹنگ کرنے لگا۔ مہرو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ اس بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ اس کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس دن دارا اسے اس کی عزت محفوظ کرنے والا کہیں خود تو میری عزت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مہرو نے جھرجھری لی، مگر اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، ورنہ اس کی شامت پکی تھی۔ وہ 2 قدم چلتی اس کے ساتھ اوپر تک آئی۔ پوری حویلی کے مکھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، مگر بہروز خان کا چین و سکون اٹھ چکا تھا۔ جب وہ اس کے پیچھے کمرے تک آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ پہلی بار بہروز خان کے کمرے میں داخل ہونے کی جسارت کر رہی تھی، ورنہ اس کمرے میں اسے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ارے وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ پلیز، وہ اسے دیکھتا بولا، اور اس نے اندر قدم رکھ دیا۔ اور اس عالیشان کمرے میں ضرورت اور خواہش کا ہر سامان موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے محروسہ کو اپنا محل اور اپنی حویلی یاد آ گئی۔ 2 سال پہلے وہ بھی تو شہزادوں کی طرح ہی رہتی تھی، مگر پھر اچانک ایک روز اس کی زندگی میں ایسا بھونچال آیا
کہ وہ تک سے ڈائریکٹ تختہ دار تک آ گئی. اسے یقین ہو گیا کہ عورت چاہے محلے میں رہنے والی ہو یا جھونپڑی کے مکین، وہ ہمیشہ ایک ہی مرد کی غلام ہے. مرد کے گناہوں کی سزا میں عورت کو ہی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے. باپ کی جس کو وہ لاڈلی تھی، اسے اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دیا، اور 2 سال بعد بھی پلٹ کر اس کی خبر نہ لی وہ زندہ ہے یا مر گئی. ماضی کی یاد ایک آنسو بن کر اس کی آنکھ سے گرا دیا جو لڑکتا ہوا اس کے سفید گالوں پر بہتا بہروز خان کے دل پر گرا تھا. وہ 19 سال کی نازک سی لڑکی 30 سالہ بہروز خان کے دل کی تار ہلا گئی. اس نے فیصلہ کر لیا وہ مہرونسا کی آنکھ سے بہنے والا یہ آنسو آخری ہوگا. اس کے بعد تو بس مسکراہٹ نہیں لبوں کا حتہ کرے گی. مہرونسا آپ یہاں صوفے پر بیٹھے، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مل کر چائے پیئیں گے. وہ اس سے مخاطب ہو کر واش روم میں گھس گیا. مہرو خان کو حیران کر گیا. اس سے اب یقین ہو گیا تھا کہ مہربانی کی زبان بولنے والا یہ مرد ابھی بھی حیوانیت پر اترے گا، کیونکہ اس نے آج تک مرد کے حیوان بنتے ہی تو دیکھا تھا. وہ ایک سردہ بھر کر اپنے ہاتھ آپس میں پنسائے وہیں کھڑی رہی. جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے سے پانی ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ میز سے چائے کے کپ اٹھاتا اس کی جانب بڑھا اور ایک کپ اس کی طرف بڑھا دیا. کہتے ہیں دوستی کی شروعات ایک کپ کڑک سی چائے کے ساتھ ہو جائے تو وہ دوستی دیر تک چلتی ہے. یہ پکڑو چائے، کیونکہ میرا آدھا درد تو آلریڈی ختم ہو چکا، بس ایک کپ سے ہی باقی کا رفع ہو جائے گا، اس لیے ایک کپ تمہارا. وہ جو حراست سی سے دیکھ رہی تھی ایک دم سے تذبذب کا شکار ہوئی. میں کیسے پی سکتی ہوں؟ ارے کیوں نہیں پی سکتی؟ کیا تم چائے نہیں پیتی؟ وہ معصومیت سے بولا تو مہرونسا کی اگلی بات سن کر جیسے سکتے میں رہ گیا. بڑے صاحب، آپ یہ دوستی والا ڈرامہ چھوڑیں اور مطلب پر آئیں. مجھے اس وقت کمرے میں کون سی سزا دینے کے لیے بلایا ہے؟ بتائیں. مجھ سے یوں ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے محبت راس نہیں آتی. دوستی کا تعلق میرے لیے مضر صحت ہے. وہ تلخی لیے لہجے سے گویا ہوئی تو اس کا لمحے بھر کو ساکت ہوا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا ہر دکھ مداوا لمحہ میں کر دے. ہر مرد دارا خان نہیں ہوتا مہرونسا جو بس لڑکی کی مجبوری کے ساتھ کھیلے. میں بہروز خان ہوں جس کے نزدیک ہر انسان قابل احترام ہے. مگر تم ابھی نہیں سمجھو گی، وقت آنے پر سب سمجھ آؤ گی. آج کے بعد تم ویسی زندگی نہیں گزارو گی جیسے تم ڈیزرو نہیں کرتی. بہروز خان کا تم سے وعدہ ہے. اس کی بات سن کر ایک دم مہرو کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئی. وہ واقعی اس طرح کے رویے کی عادی نہ تھی اور چائے کے کپ سے شروع ہونے والی یہ دوستی واقعی کافی گہری ہو چکی تھی. بہروز خان روزانہ ہی حویلی کافی دیر سے واپس آتا. حویلی کو اکٹھا کر لیا. آج تو بہروز خان سے اپنی اس رات کا ذلت کا بدلہ چکانے کا اچھا موقع تھا. آخر بابا سائیں کو بھی علم ہو گیا ان کا انسانیت کے سبق دینے والا بیٹا خود کیسے اس لڑکی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہا ہے. بہروز خان کے کمرے کے باہر سب جمع ہو گئے. شگفتہ بھابی کا بس نہ چلتا کہ مہرو کو سولی پر لٹکا دے. جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ جیسے عزت کے لیے تیار تھا کہ یہ کیا تماشا. بہروز خان، دارا خان کو ذلیل کرنے کے بعد اب تم خود اس صورت کے قدموں میں گرے ہو. کیا کر رہے ہو اس وقت کمرے میں؟ مہرونسا بہروز خان کے پیچھے کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی. آج تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی. بابا صاحب، میں کافی دنوں سے آپ سب سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، مگر چلو آج موقع بھی ہے، دستور بھی. وہ کمال اٹھائی سے بولا تو زرگون بیگم کو اپنے بیٹے کے تیور جیسے آگ میں جھلسا گئے. میں مہرو کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار سراسر میرے پاس ہے. میں جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر سکتا ہوں. ویسے بھی اماں صاحب، آپ کو میری شادی کی کافی جلدی ہے. اب انہیں اپنی بہو تلاش کرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا. اماں صاحب، میں مہرونسا کو پسند کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. چٹاو ایک تھپڑ بہروز خان کے گالوں پر پڑا، مگر عثمان خان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو ہم اپنے گھر کی ملازمہ کی حیثیت نہیں دیتے. تم اسے اپنے ملکہ بنانے کا سوچ رہے ہو. کیا پی کر آئے ہو؟ بہک گئے ہو؟ نہیں بابا صاحب، نہ میں بہک گیا ہوں نہ پی کر آیا ہوں، بلکہ صرف میں ہوش مند ہوں اور لوگوں کی آنکھوں اور دل پر تو غرور کی مہر لگی ہے. مگر میں اس سب کا حصہ نہیں بن سکتا. میں نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو سنا دیا. کل ہی میں مہرونسا کی طلاق پیپر بنوا کر لاؤں گا اور اس کا کل کے بچے کو اس بندھن سے آزاد کراؤں گا جو جانتا ہی نہیں کہ مہرونسا سے اس کا رشتہ کس نوعیت کا ہے. بس بہت ہو گئی تمہاری بکواس. تم دشمن کی بیٹی کو ہمارے سروں پر نچاؤ گے، اب ہماری ناک کٹواؤ گے. دارا کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا اور زرگون بیگم تو تب سے دل پر ہاتھ رکھے اپنے بیٹے کا فیصلہ سن رہی تھی. بابا صاحب، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کہیں تو میں ابھی اس وقت اس لڑکی کی اوقات سب کے سامنے دکھا دوں. ادھر نکلو. اب کیوں چھپ کر کھڑی ہو؟ اس کے پیچھے بے حیا عورت. دارا نے بہروز خان کو پیچھے اٹھا کر مہرو کی کلائی زور سے پکڑی تو بہروز خان نے ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا. مہرو کا ہاتھ زور سے چھڑوایا اور خبردار جو آج کے بعد کس نے بھی مہرو کو میلی نگاہ سے دیکھا. بہروز خان کا اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ اس کا دماغ اس کا دفاع نہ کر سکے. بابا صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دو بھائی ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر نہ اترائیں تو آپ سے میرے راستے سے ہٹا لے. بہروز خان، تم پچھتاؤ گے اس لڑکی کے لیے. تم اپنے خاندان سے ٹکر لے رہے ہو. میں ابھی اور اس وقت تمہارا استر بند کرا دوں گا. کیا تمہیں اپنا خواب پورا نہیں کرنا؟ عثمان خان نے اسے دھمکی دی. بابا صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ سے چھن جائے اور آپ دائرہ خان کے ساتھ اکیلے رہ جائے تو جو بھی آپ کا دل کرتا ہے قد گزرے. اس کے بعد میری شکل دیکھنے کو ترسیں گے. اور کیا قصور ہے؟ آخر مہرو کا یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں، شوکت خان کی بیٹی ہے. یہ میرے شوہر کے قاتل کی بہن ہے. میں بس اتنا جانتی ہوں. اگر تم اسے اپناؤ گے تو میں اسی وقت یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی. شگفتہ بھابی جو اب تک یہ تماشا دیکھ رہی تھی ایک دم اپنا فیصلہ سنا دیا. شگفتہ بھابی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بھائی کی اصل مجرم کو تختہ دار تک چڑھاؤں گا، کیونکہ وہی حقدار ہے. اس نے سزا کا نہ کہ یہ معصوم لڑکی. بس آپ کے بعد اس کی سزا ختم ہو گئی. بہروز خان، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. اگر اپنے فیصلے پچھتائے
پیچھے نہ ہٹے تو آخر کیا نظر آئے تمہیں اس میں تمہارے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی، میرے بچے چھوڑ دے یزید، زرگون بیگم ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسے تو نہیں چھوڑ سکتا اب میں اماں سائیں اور میں مہرو پر ترس کھا نہیں رہا، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اسے پانے کے لیے میں سب سے ڈر جاؤں گا۔ اور میں نے کہا تھا، میں اس قدر وثوق سے بولا کہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ آپ لوگوں کے پاس 3 دن کا وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لیں، ورنہ میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ سب کہتا مہرو کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا، مگر کسی نے بھی اس کے آگے بولنے کی جسارت نہ کی۔ بابا سائیں دیکھے کس قدر باغی ہو گیا، میں تو کہتا ہوں اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اب سے ہر چیز سے دستبردار کر دے تو 2 دنوں میں عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ اسد خان نے سرگون بیگم کو دیکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا وہ اپنی جوان اولاد جو ان کے قد کے برابر آن کھڑی تھی کو کیسے آرام کرنا ہے۔ حسن خان نہ پریشان متجزباتی ہے، سنبھل جائے گا، بھلا میں اس کے بہو میں روم میں کیسے قبول کر سکتی، میرا دل نہیں مانتا۔ زرون بیگم اپنے کمرے میں پریشان سے ٹہلنے لگی۔ حسن خان سے بولی جو شاید ابھی تک صدمے میں تھے، میں بہروز خان کو جانتا، زرگون وہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے، اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا، میں اپنا ایک بیٹا کھو چکا ہوں، دوسرا نہیں کھونا چاہتا، اگر یہ ایک بار یہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا، کر لینے دے اسے اس کی خواہش پوری۔ ویسے بھی مہرنسا شوکت خان کی بیٹی ہے، وہ ہماری ٹکر کا بندہ ہے، اگر اس کا بیٹا وہ سب نہ کرتا تو شاید میں اپنے بیٹے کا رشتہ بھی وہاں کرنے کے تیار ہو جاتا، اس طرح ہمارا خاندان مزید طاقتور ہو جاتا۔ شوکت خان نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے میں ہم جو چاہیں اس سے مانگ لیں، اب اگر اسے علم ہوا کہ اس کی بیٹی کو میرا بیٹا اپنا نام دے کر گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر سب کچھ تیاگ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اگر بہروز خان ہمارے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنے اور اس کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گیا تو اتنا سوچو کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، اسد قاتل کو سزا بھی مل جائے گی اور شوکت کی ساری جائیداد بھی مہرونسا کے نام ہو جائے گی۔ حسن خان اپنی طاقت کے نشے میں بھومی سے مزید بڑھانے کے چکروں میں تھا، اس لیے انہیں شاید فرق نہیں پڑتا تھا کہ بہروز خان اس لڑکی کو اپنائے یا نہ اپنائے۔ زرغون بیگم بھی جیسے چپ ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ دوسری صورت میں وہ اپنے بیٹے کو کھو دیں گی، ایک انچاہی بہو کے ساتھ کم از کم وہ ان کی نظروں کے سامنے تو رہے گا نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بہروز خان کہ آپ میری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ مہرو آج بہروز خان کی دلہن بنے اس کے کمرے میں تھی، اس سے بار بار یہ کوئی خواب لگ رہا تھا اور اس وہ خواب سے جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ بہروز خان جس نے اپنا عہد نبھایا تھا اور نہ صرف اپنے ایس ایچ او دوست کی مدد سے اپنے بھائی کے قاتل کو پکڑوایا تھا بلکہ مہرو سے کیا گیا عہد بھی پورا کیا تھا، وہ اسے اس کی زندگی سے نکال لایا تھا جس کی وہ حقدار نہ تھی۔ آج مہرو کے ماں باپ بھی شادی میں شریک ہوئے تھے اور اس سے معافی کے طلبگار تھے۔ بے شک وہ شوکت خان کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر جیسے سکون میں آ گئے تھے۔ ان کے بیٹے کا یہ فیصلہ جو بھی آتا انہیں قبول تھا کیونکہ کم از کم وہ ضمیر کے بوجھ سے تو آزاد ہو چکے تھے۔ زرغون بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھیں، وہ بہروز خان کو خوش دیکھ کر جیسے اپنے اندر کی ترکیب بھول چکی تھی اور شگفتہ بیگم نے بھی مہرو سے اپنی ناچاکی دور کر لی تھی کیونکہ اصل مجرم پکڑا گیا تھا، ان کا دل سکون میں آ چکا تھا۔ بہروز خان مہرو کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیر تک دیکھتا ہے اور اپنی شہزادیوں کا حسن رکھنے والی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار کسی یوں ٹوٹ کر محبت ہوئی تھی اور وہ آج اپنا سب کچھ اس پہ لٹانا چاہتا تھا۔ بہروز خان کی نظروں کی تپش سے مہرو ایک دم گھبرا گئی اور نظر جھکا لی، حیا کی سرخی اس کے چہرے پر ہی پھیل چکی تھی۔ اس نے مہرو کی مہندی لگے ہاتھ تھام کر انہیں چومنے لگا۔ بہروز خان نے اپنا آج وعدہ پورا کیا، مگر یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا میرے لیے، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میرا بہترین فیصلہ ہے، اس پر کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ اور لہجے میں بولا اور مہرنسا کا دل جیسے سینہ پھلانگنے کو بےتاب تھا، وہ اپنے خان کے سینے میں سر چھپا کر اس خوبصورت خواب میں دیر تک رہنا چاہتی تھی جو حقیقت میں ڈھل گئی تھی۔ 1 سال بعد وہ بالآخر آج اپنے دوسرے خواب کی تکمیل کے سفر پر چل نکلا تھا۔ وہ گاڑی سے اترے تو ان کے سامنے ایک خوبصورت سی عمارت تھی جس پر المسیح ہاسپٹل لکھا تھا۔ آج اس ہاسپٹل کا افتتاح کا پہلا دن تھا، وہ سب کو سال آیا تھا۔ حسن خان بھی اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر فخر سے اسے دیکھ رہا تھا، سارے گلے شکوے جیسے مٹ گئے تھے اور زرغون بیگم اپنی آنکھوں میں نمی لیے اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے اور بہروز خان کا ہاتھ تھام کر چل رہی تھی۔ ان کے دل کی خلش کو تو کب کی ختم ہو چکی تھی، مہرنسا ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوئی تھی اور اس نے انہیں سب سے بڑی خوشی بھی دے دی تھی ننھے عبدالہادی کی صورت میں۔ مہرو مہین کا ہاتھ پکڑے کافی زیادہ پرجوش تھی، اسے بہروز خان کی بیوی ہونے پر بہت مان تھا۔ اس 1 سال میں بہروز خان سے کئی بار محبت نئے سرے سے مبتلا ہوئی تھی کیونکہ وہ واقعی اس کے ہر خواب کی تعبیر بن گیا تھا۔ ارے آرام سے چلو، گر جاؤ گی، ابھی تمہارے زخم تازہ ہیں، مہرو اسے پیار سے ڈانٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مہرو نے جو عبدالہادی کی صورت میں اسے تحفہ دیا تھا وہ ان کو مزید ایک دوسرے میں مکمل کر گیا تھا۔ آپریٹ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی مگر بہروز خان اس کا ہر پل خیال رکھتا تھا۔ بیگم صاحبہ اب اگلے بچے کی برداشت اسی ہاسپٹل میں ہوگی، آپ کو شہر نہیں جانا پڑے گا، وہ اس کا کان میں شرارت سے بولا تو وہ سرخ پڑنے لگی۔ اور میرا سی سیکشن کیا آپ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کریں گے؟ اب وہ اس سے چھیڑتے ہوئے بولی، نہیں جان، اس کے لیے تو میں اسپیشل ڈاکٹرز ہائر کروں گا، مجھ میں اتنا جگرا کہاں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا تو سب کی ہنسی فضا میں گونج گئی کیونکہ ان کی سرگوشیاں سب نے سن لی تھی۔ بہروز خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا کیونکہ وہ
بھلا کا بے شرم تھا، مگر مہرو کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل چکی تھی، اسے اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا بہروز خان کی سنگت میں۔